بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ احمد رضا شکوری حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احمد رضا شکوری۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ فیصل آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر کی مسافت پر ایک چھوٹا سا شہر شاہکوٹ آتا ہے۔ یہ ضلع ننکانہ صاحب کی تحصیل ہے۔ اس شہر میں ایک صوفی بزرگ کا مزار اقدس ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام مسجد الحرام کی شاخیں اور دنیا میں تمام دربار مصطفیٰ کی شاخیں ہیں۔ چلتے ہیں دربار اقدس بابا نولک ہزاری کے مرکز پر انور کی جانب اور ان کے مکمل ہسٹری سے آشنا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند میں جن اولیاء کرام نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، ان میں حضرت شاہ ابو الخیر نولک ہزاری کا نام بھی نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک سید مراد علی شاہ اور والد کا نام سید عمر اور والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید عمر سے حاصل کی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ہوش سنبھالتے ہی گھر سے نکل کھڑے اور ملک یمن کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کیرن میں رہائش پذیر ہوئے۔ مرشد کامل کی تلاش میں آپ ہندوستان واپس آئے اور موضع پنگوڑ شریف میں حضرت میٹھے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک رات حضرت میٹھے شاہ رحمۃ اللہ نے آپ رحمہ اللہ کو بلایا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے تم بیت کا شرف حاصل کر کے سلوک و تصوف کی تعلیم مکمل کر لو اور آپ دین کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی اور حضرت میٹھے شاہ نے بیعت کے بعد فرمایا، آپ کی تعلیم اس علاقہ میں مکمل ہوگی، یہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولایت ہوگی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرشد کامل اگلے ہی دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ پسرور ضلع سیالکوٹ سے 1.5 میل دور قیام فرمایا اور آپ نے شاہ مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی آیات کریمہ کا وظیفہ پانی میں کھڑے ہو کر 9,01,000 مرتبہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا اور کہا کہ بس تمہاری یہی تعلیم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرشد کریم نے آپ کے دل پر نگاہ فرمائی تو آیات کریمہ آپ کے ذہن سے محور ہو گئی اور پھر آپ کو یاد آیا کہ وہ تو قرآن ہی کی آیت تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرشد کو آپ کی 9,01,000 آیات کریمہ پانی میں کھڑے ہو کر پڑھنے کا علم ہوا تو وہ بے حد مسرور ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 9,00,000 ہزاری کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس دن سے آپ 9,00,000 ہزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد مرشد نے آپ کو شاہکوٹ جانے کا حکم دیا اور خود واپس تشریف لے گئے۔ جب شاہکوٹ آپ کی آمد ہوئی تو ابتدائی مغلیہ دور تھا۔ جب آپ شاہکوٹ تشریف آور ہوئے تو آپ نے خدائے ذوالجلال بزرگ و برتر و اعلیٰ و عرفا کی شان و برکت اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا درس دیا۔ اس وقت مقامی لوگ ایک ہندو سامری گورکھ ناتھ کے ظلم و زیادتی کا بری طرح شکار تھے۔ مظلوم لوگ کئی سال اس کے ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر لوگ ہندو جوگی کو چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقتد ہو گئے۔ حضرت شاہ ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نہایت پاک باز ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ صبح کے وقت اپنے مریدوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور دن اور رات کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔ کالو نامی کھتری بھی آپ کی شہرت سن کر حاضر ہوا اور اولاد کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ کی دعا کی برکت سے بابا گرو نانک نے جنم لیا، جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ روایت بھی حضرت شاہ ابو الخیر کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے شیر اور بکری کو اکٹھا پانی پلایا۔ آپ کی اس تاریخی کرامت 50 شیر بکری کے آثار آج بھی آپ کے دربار شریف کے عقب میں واقع پہاڑی پر موجود ہیں، جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے حاضر ہوتے ہیں۔ 1526 عیسوی میں جب مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیر الدین بابر ابراہیم لودھی پر حملہ آور ہوا تو راستہ میں تیرتھ گڑھ موجودہ شاہکوٹ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ تیرتھ گڑھ کا حکمران گھبرا کر حضرت
بابا نولک ہزاری کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے حاکم تیرتھ گڑھ کو فرمایا کہ ظہیر الدین بابر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی، ظہیر الدین بابر کو فتح حاصل ہوئی اور ہندوستان میں مغلوں کی بادشاہت قائم ہوئی۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 23، 24، 25 کو شاہ کوٹ میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ احمد رضا شکوری کو اجازت دیجیے۔